بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے ایک اور وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ دولت کے بارے میں ہے۔ دوستوں، بہت سے لوگ اپنی غربت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ امیر ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بہت بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھیں اور ان کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اور بھی بڑی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن اتنے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی غربت کو دور کر سکیں اور اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں۔ تو دوستوں، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اگر آپ اس کو کثرت کے ساتھ، دل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ ان کو گن بھی نہیں سکیں گے، اور آپ سوچیں گے کہ اتنے پیسے آئے کہاں سے۔ تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ کسی نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا تھا، جس کو ہم نے پڑھا تھا اور ہم مالا مال ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی غربت کو بھی دور کر لیا اور ہم نے اپنی ساری خواہشیں بھی پوری کر لی اور اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں بھی پڑھایا۔ دوستو، آپ نے اس وظیفے کو صبح اٹھتے ساتھ ہی کرنا ہے۔ آپ اس کو وضو کر کے بھی کر سکتے ہیں اور بغیر وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر غربت نے راج کر رکھا ہے۔ تو چلیے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا وظیفہ ہے۔ دوستو، یہ سورۃ مائدہ کی 114 نمبر کی آیت ہے۔ آپ نے اس کو 11 دفعہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے غربت کے بارے میں سوچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرما دے گا اور آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اور دوستوں، اسی ایک آیت کا ایک اور عمل ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا، چاہے وہ پہاڑ جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دے گا۔ دوستوں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور آزمائیں، اور آپ نے اس پر یقین رکھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ اس پر یقین نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو آزمائیں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دوستوں، اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے سارے مقصد پورے ہو جائیں گے، چاہے وہ شادی کا ہو یا کوئی کاروبار کا ہو یا کوئی نوکری وغیرہ کا ہو، جو بھی آپ کا کوئی مقصد ہو، کوئی بڑا مقصد ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مقصد کو پورا فرمائے گا۔ بس آپ نے اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ، دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوستوں، اگر آپ کہیں باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں یا کہیں بھی آپ کا پروگرام بن رہا ہے لیکن وہ کام پورا نہیں ہو رہا، تو آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، یعنی جب آپ نماز عشاء پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوستو، آپ نے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 114 کو آپ نے 5 تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی سورۃ المائدہ کی جو 114 نمبر آیت ہے، آپ نے اس کی 5 تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ اس کو کسی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر، مسجد میں یا گھر میں کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ پڑھتے رہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں اور آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کو دل میں، ذہن میں سوچتے رہنا ہے، اور جب آپ اس کی 5 تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کثرت سے
کرنی ہے، رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے، اس آیت کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا، اور آپ کا جو مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔